اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ، آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں کی دہلیز تک آپ کے ٹی وی سیٹ کی وساطت سے پہنچایا جا سکے، یعنی عام فہم اور آسان انداز میں دینی مسائل سیکھے اور سکھائے جا سکیں۔ جناب گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے یا کئی ویک سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نکاح، اور ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے احکام کے تعلق سے۔ ان جنرل بریفلی اگر سمرائز کروں تو جناب نکاح سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، مشقت کم ہو، اور علانیہ ہونا چاہیے، دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ شریعت جو واجب کرتی ہے جناب وہ مہر ہے جس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اور یہ مرد پہ لازم ہے، اور اس کے علاوہ نان نفقہ بھی ادا کرنا مرد ہی کے ذمے ہے۔ جبکہ جناب خطبہ نکاح کے تعلق سے کلام ہوا اور ولیمے کے تعلق سے کلام ہوا، یہ سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید جناب اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تو نکاح کے دوران، یعنی جب شادی خانہ آبادی ہونے جا رہی ہے، جب آپ یہ اگریمنٹ کر رہے ہیں، جب آپ یہ عقد کر رہے ہیں، تو جناب جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، اور سچ یعنی سچی معلومات چاہے وہ لڑکی کی جانب سے ہوں یا لڑکے کی جانب سے ہوں، فریقین سچ پہ ہی اس رشتے کی بنیاد رکھیں، کیونکہ سچی میں راحت بھی ہے اور نجات بھی۔ آج بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سوالات جو میرے پاس موجود ہیں میں شامل کروں گی انشاءاللہ عز و جل، لیکن پہلے انٹروڈکشن ہو جائے ہمارے مہمانان کا۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ پرتاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں، عالمہ صدف ذوالفقار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاجی گرام، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہماری دوسری جو مہمان اسکالر ہیں آپ بھی ماشاءاللہ خوبصورت، اور میں ہمیشہ ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ان کا بڑا میٹھا سا انداز ہے اور ستھری گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ عالمہ شفق غلام مصطفیٰ، سلام عرض کرتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا آپ مستقل حصہ ہیں، یہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے ان کا انٹروڈکشن کروانا بھی، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے مینٹور استاذ المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بے پر براہ راست آج بھی ہمارے رہنما رہیں گے الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب پروگرام شروع کرتے ہیں، اور نکاح کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ڈسکس کی جا چکی ہیں۔ بات یہ جناب آج ہم اس سے شروع کر رہے ہیں کہ والدین کی مرضی کے بغیر یا رضامندی کے بغیر یا ان کو اطلاع ہی نہیں دی گئی، یا اس پہ یعنی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ ہم سب کو افسردہ بھی ہونا چاہیے، لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ شرعی طور پہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شرعی طور پر اگر لڑکی نابالغہ ہے تو پھر تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ نکاح اپنی مرضی سے کر سکے، یعنی اس کے گارڈینس جو ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو فسخ کر سکتے ہیں، یعنی ساری اتھارٹی گارڈین کے پاس ہوتی ہے، بچی کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ نابالغہ ہے تو کم عقل ہے، اس وجہ سے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ سیکنڈ آپشن آتی ہے کہ وہ بچی بالغہ ہے، اب اگر اپنا نکاح کر رہی ہے، جو نارملی ہمارے عرف میں عمومی یہی والی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تب تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، وہ والدین کی اجازت پر موقف رہے گا، لیکن اگر اس نے کفو میں نکاح کیا تو پھر اس کی اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں نکاح کرنے کو شریعت نے اگرچہ جائز قرار دے دیا،
لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر جائز کام آپ ہر جیسے جائز ہوتا ہے ہر سارے جائز کام ہم نہیں کر رہے ہوتے. یہ چیز جائز ہے کہ ہمارے والدین ہمیں چوراہے میں کھڑے ہو کر ہمیں ماریں یا ہمیں انسلٹ کریں, ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے اور خلاف شرع بھی نہیں ہے اگر وہ ہماری مسٹیک پر ہماری ایسے ہمیں سمجھائیں. لیکن کوئی بھی والدین ایسے کرے گا نہیں اور نہ ہی بچے اس چیز کو پسند کریں گے. تو ہر جائز کام کیا جائے ضروری نہیں ہوتا. اس جائز کام کے پیچھے نا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت بگاڑ آ جاتا ہے. اگر بچے خود سے ایسا ڈیسیجن لے تو سب سے بڑی چیز ہے آپ کے والدین کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے. والدین بچپن سے بچے کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ان کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت اسی چیز کو پسند کرتی ہے کہ آپ اپنے والدین کی رائے اس میں شامل رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ بچے خود سے بعض اوقات جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ان کو بہت زیادہ چیزیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, کبھی خود اور بعض اوقات ان کی آگے بہن بھائیوں کے لیے بھی مسائل ہو جاتے ہیں رشتوں میں. تو بہتر یہ ہے کہ معاشرے کی صورتحال بھی دیکھی جاتی ہے, اپنے عرف کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے اپنے والدین کی رائے کو شامل کریں اور ان سے مشورہ کریں, کیونکہ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں اپنے والدین سے بڑے نہیں ہو سکتے اور آپ کے والدین کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے. اس لیے ان سے مشورہ کریں, ان کو کانفیڈنس ملیں, اس کے بعد یہ اسٹیپ اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی جناب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک پہلو ہے کہ اگر والدین کی اجازت یا مرضی کے بغیر نکاح کیا جا رہا ہے. اب بچے بھی تو ہیں جناب, اب شریعت تو یعنی ایک بیلنس رکھتی ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. تو لڑکا یا لڑکی کی رضامندی یا اجازت کے بغیر اگر والدین زبردستی پریشرائز کر کے ان کا نکاح کرواتے ہیں تو اندر شرع یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شریعت مطہرہ کا یہ حسن و خوبی ہے کہ اس نے فریقین اور جانبین کے حقوق کی رعایت رکھی ہے. یعنی جہاں پر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک جائز حدود میں رہ کر اپنا فیصلہ بچوں پر نافذ کر سکتے ہیں, ان کی زندگی کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں, وہیں پر بچوں کو بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ دائرہ و حدود شرع میں رہ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں, والدین کو کنونس کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عاقل بالغ بچے یا بچی پر والدین کو ولایت اجبار عند الاحناف جائز نہیں ہے. مراد کیا, اس کو آسان الفاظ میں بتاتی ہوں. ولایت مطلب اختیار, اجبار مطلب جبری زور زبردستی کی. تو احناف کے نزدیک عاقلہ بالغہ بچے یا بچی پر والدین کو ایسی اختیار حاصل نہیں کہ ان کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیا جائے. لہٰذا اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ بچوں کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیا گیا تو ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس میں کچھ وضاحت درکار ہے. دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ والدین نے جبر کیا, فورس کیا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, اور انہوں نے نکاح کے الفاظ ادا کر دیے, جی قبول ہے, جی ہاں قبول ہے, لیکن دل سے راضی نہیں تھے. تو ایسا نکاح ہو جائے گا اگرچہ جبرن ہوا, لیکن چونکہ انہوں نے الفاظ ایجاب و قبول تو کہے نا, اگرچہ دل راضی نہیں, یہ نکاح ہو جائے گا. لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ والدین نے کہا نکاح یہی کرنا ہے, بچے نہیں مانے, والدین نے کہا ٹھیک ہے ہم ولی ہیں, ہم اپنی طرف سے نکاح کر دیتے ہیں, سائن کر دیتے ہیں. ایسا نکاح نہیں ہوگا. یعنی دل کی رضامندی بچوں کی نہیں تھی لیکن سائن کر دی تو نکاح ہو گیا, یعنی ایکسیپٹ کر لیا تو نکاح ہو جائے گا, لیکن دوسرے کیس میں نکاح نہیں ہوگا. خلاصہ یہ کہ اس میں سوچنا چاہیے کہ نکاح بہت نازک اور خوبصورت شے ہے, تو یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں پر دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو اس سچویشن میں بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو اختیار دیں, کیونکہ بسا اوقات محبت کا الاؤ ہوتا ہے وقتی کہ ہمیں یہی نکاح کرنا ہے, لیکن بعد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, نہیں چل پاتے آگے. اسی طرح والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی وہ جبری نکاح کر دیں گے تو ابھی ایک زندگی برباد ہے, بعد میں وہ دو جانوں کو برباد کر دیں گے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایکسیپٹ نہیں کرنے والے ہوتے وہ بچوں کے بعد بھی نکاح کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ آپ دو زندگیاں گوائیں, بچوں کی پسند کو ایک نظر دیکھ لیں. اگر آپ کو مناسب لگتے تو آپ وہی نکاح کر دیں. بعض اوقات ہماری بہنیں چپ چاپ گزارا کر لیتی. تو پہلے آپ بچوں کی پسند کو دیکھ لیں, اگر تو مناسب لگے تو آپ صرف اپنے والدین ہونے کی بنیاد پر انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور نکاح کر دیں. لیکن اگر کوئی خرابی دکھتی ہے تو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کریں. یوں ہی بچوں کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھا گیا ہے, ایک مشاہدے میں بات آئی ہے کہ بچے ویسے خوش نہیں ہوتے لیکن جب ان والدین کی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں تو ان کی بات ماننے کا ایسا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ لو میرج اچھی ان کی ارینج میرج ہو جاتی ہے. تو وہ بھی اس بات پر غور کرے. خلاصہ یہی ہے کہ باہم سمجھ کر انڈرسٹینڈ کر کے اس زندگی کو چلایا جائے تاکہ یہ رشتہ دو لوگوں کے ملاپ کا باعث بنے, دونوں کی زندگی برباد نہ کرے. جیتی رہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, نکاح کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ ان لائٹر موڈ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں احکام نکاح ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات, عالمہ صدف ذوالفقار موجود ہیں, عالمہ شفق غلام مصطفیٰ آن دی سیٹ موجود ہیں, اور آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے مینٹور, ہمارے استاد مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب موجود ہیں. ان کی سمت بڑھتے ہیں. حضور, بریک سے قبل جو سوالات میں نے اپنی دونوں عالمات سے کیے وہ یہ کہ اگر والدین
والدین کی رضامندی کے خلاف جا کے نکاح کیا جاتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے، اور اگر بچوں کی رضامندی نہیں ہے، یعنی دونوں صورتیں آپ ڈسکس کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جہاں تک والدین کی رضامندی کی بات ہے تو ہم تو ہمیشہ یہی بات سمجھاتے ہیں اور اسی کو اہمیت دیتے ہیں کہ شادی والدین کی رضامندی سے ہی کرنی چاہیے، والدین کی اجازت سے ہی کرنی چاہیے، ان کی زیر سرپرستی کرنی چاہیے۔ والدین کی سرپرستی میں جو نکاح ہوتے ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، وہ برکت والی ہوتی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی یہی فرامین موجود ہیں کہ ولی کی اجازت سے نکاح کیا جائے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ اور بالخصوص یہ جو کورٹ میرجز وغیرہ آج کل جو رواج چل پڑا ہے، اس کے تو ہم سختی سے مخالف ہیں کہ ان کے جو نتائج ہیں وہ بہت برے نکلتے ہیں۔ بعض اوقات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لڑکا لڑکی اس طرح آپس میں کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور بعد میں نبھا نہیں پاتے۔ اب جو ہے گھر والے، نہ لڑکے کے گھر والے راضی ہوتے ہیں، نہ لڑکی کے گھر والے راضی ہوتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اب ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی کہاں رہ رہے ہیں، کبھی کہاں رہ رہے ہیں، کبھی کہاں رہ رہے ہیں، اور پھر بالآخر تنگ آ کر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ طلاق دینی ہی پڑ جاتی ہے۔ اب جو نتیجہ نکلتا ہے وہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ خود ایک شنی اور کبھی ہے، اور ایک دفعہ جب طلاق کا داغ یا دھبا لگ جاتا ہے کسی خاتون پر، کسی بچی پر، آگے پھر اس کے جو دوسرے رشتے ہیں ان کے اندر بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، قتل و غارت کی بھی خیر اجازت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس طرح ہو جاتا ہے، غیرت کے نام پر لوگ اس طرح کے کام کر گزرتے ہیں، تو ایسے کام کرنے سے ہی بچنا چاہیے کہ جس کے یہ سنگین نتائج نکلتے ہوں۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ، والدین کی رضامندی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ جو والدین جہاں نکاح کریں وہاں کریں، اور اگر بالفرض کوئی پسند ہے تو والدین کو بتائیں، اور والدین کو جو پراپر طریقہ ہے اس طریقے سے مناسب انداز میں جائز طریقے سے قائل کریں، اور وہی جو ہے وہ رشتہ طے کریں، اسی کے اندر برکت ہے۔ اور رہ گیا اگر غیر کفو کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے جو فقہ حنفی ہے اس میں تو سختی ہے۔ دیگر ائمہ تو خیر کفو ہو یا غیر کفو ہو، ولی کی سرپرستی کے بغیر ہو، دیگر ائمہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جو ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، ان کے نزدیک تو نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ولی کی اجازت نہ ہو۔ اور ہمارے فقہ حنفی کے اندر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اجازت تو دیتے ہیں، لیکن مشروط انداز میں، کفو کے ساتھ، ہم پلہ کے ساتھ ہو تو اجازت دیتے ہیں، غیر کفو میں ہو تو آپ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن اولیاء کو اختیار ہوتا ہے فسخ کرنے کا، اور دوسری روایت آپ سے جو امام حسن بن زیاد کی ہے اس میں اس کے مطابق تو نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو یعنی جب اس طرح کی اس کے اندر باریکیاں ہیں اور اس طرح کی سختیاں موجود ہیں تو اس کی سنگینی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ والدین کی رضامندی سے، والدین کی سرپرستی میں ہی نکاح کرنے چاہیے۔ جناب السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ علیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، کیسی ہیں حمیرہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ علی کل حال۔ آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ نیتا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خاتون کو نا اس کے شوہر نے نہ طلاق دی، نہ خلا کا معاملہ ہوا، انہوں نے کورٹ سے جو ہے نا خلا لے کر اور آگے نکاح پڑھا دیا، ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے، تو اس طرح سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دعا کے اندر آمین کہا جاتا ہے، اس آمین کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میں لاسٹ کوشچن یہ کہ نماز کی حالت میں نا پہلی مرتبہ تشہد میں اتحیات نہیں پڑھا اور 4 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے، اور پھر لاسٹ میں جو اتحیات جب تشہد میں پڑھا تو اس کے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا شروع سے پڑھنی پڑے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ بہت شکریہ حمیرہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ جی عزت، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میں گزارش کر رہا تھا، یہ تو ایک پہلو تھا، پہلا پہلو تھا کہ والدین کی رضامندی سے ہی کرنا چاہیے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آ جائیں کہ اولاد کی رضامندی کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، تو اولاد کی رضامندی کی بھی حیثیت ہے، اور وہ بھی مرکزی حیثیت ہے کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کی اجازت بھی ضروری ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح مسلط نہ کریں، تھوپے نہیں، بلکہ اولاد کو اعتماد میں لے کر ان کا نکاح کریں۔ اجازت اولاد کی بھی ضروری ہے، وہ ان
کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. لیکن اجازت کے اندر بھی یہ نہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اولاد ہے تو آپ زبردستی تھوپ دیتے ہیں, مسلط کر دیتے ہیں, تو وہ آگے سے وہ احتراماً یا ادباً بولتے نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے, یہ ان کی اجازت تو پائی گئی لیکن یہ وہ دل سے راضی نہیں ہیں. تو آپ کو چاہیے یہ کہ ان پہ تھوپنے یا مسلط کرنے کی بجائے ان کو سمجھائیں, قائل کریں, اعتماد میں لیں, ان کو اعتماد میں لے کر اچھے انداز میں سمجھا کر خوش دلی سے ان کا نکاح کریں گے, اور ان کو یہ تاثر جب آپ دیں گے کہ آپ کی بات کی بھی اہمیت ہے, آپ کی رائے کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے کوئی فتنہ فساد پیدا نہیں ہوگا اور کوئی کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوگی, اور امن اور آشتی ہی انشاءاللہ پھیلے گی, فروغ پائے گی. انشاءاللہ. بہترین میسج جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں سورہ مزمل کس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ جی کیا کہا سورہ آپ نے؟ مزمل کس وقت پڑھنا سورہ ہے؟ مزمل, اچھا کس وقت پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور میں آپ کی سمتاؤں گی عالمہ صدف. جناب یہ سوال تو بہت پوچھا جاتا ہے, مردوں کے لیے بیک وقت کتنے نکاح جائز ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں, 2 3 4, یعنی کہ 4 نکاح کرنے کی اجازت دی. تو بیک وقت ایک مرد 4 خواتین سے ایک ساتھ نکاح کر سکتا ہے, لیکن وہاں پہ یہ شرط ہوگی کہ وہ ایسی خواتین سے کرے جو آپس میں رشتہ دار نہ ہوں, یعنی کہ بہنیں نہ ہوں, اچھا, یا کوئی ایسا قریبی رشتہ نہ ہو جیسے پھپھو بھانجی, پھپھو بھتیجی, خالہ بھانجی, پھپھو بھتیجی, ایسے رشتے نہ ہوں. لیکن آگے اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے قید فرمائی کہ اگر عدل کر سکے تب تو یہ 4 کر لے, اور اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی نکاح کرے. تو یہ نکاح 4 نکاح کرنے کا جو حکم ہے ایک اباحتی حکم ہے کہ آپ کے پاس اجازت ہے, کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر شخص کو ایک سے زیادہ نکاح ہی کرنے ہیں. بہت دیگر جائز چیزیں نہیں کی جاتی ہیں, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا. بالکل, لیکن اصل میں بعض اوقات نا سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ مرد نکاح کریں. ہماری سوسائٹی میں ایسا دوسری شادی کو, تیسری شادی کو اتنا برا بنا دیا گیا ہے, یا اس کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر بہت سخت ریئیکشن آتا ہے, جبکہ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے. بالکل یہ غلط ہے. قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو پھر ہم اتنی سختی نہیں کر سکتے. لیکن اتنی کیا سختی کر ہی نہیں سکتے. ہاں بالکل, سچویشن ٹو سچویشن میٹر کرتا ہے, ویری بھی کرتا ہے. بالکل, بعض اوقات اگر کوئی شخص عدل نہ کر سکے تو اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں وعید بیان فرمائی کہ بروز قیامت وہ ایسا آئے گا جیسے مفلوج جسم کے ساتھ, اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا. تو یہ عدل کرنا بھی ایک بہت بڑی قید ہے. اگر یہ شرط پوری پائی جائے گی تبھی وہ نکاح کر سکتا ہے ایک سے زائد. لیکن جو موجودہ ہماری سوسائٹی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں, بیوائیں ہوتی ہیں یوں کہہ لیں, یا کوئی ایسی ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, ان کی ایجز بڑھ جاتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں اس کو اتنی زیادہ پروٹیکشن یا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پاکستان سے باہر تو اتنا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, لیکن سب کانٹیننٹ میں اسے بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے, اور پھر ایک اکیلی خاتون کا رہنا سوسائٹی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بنا دیا جاتا ہے. بالکل. اور جو اگر خاتون اکیلی ہوگی, بیوہ, اس کی بچیاں بھی ہوں, تو ان کے رشتوں میں اور بہت سارے فائنینشیل ایشوز میں ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو آپ کو مرد کے ہونے کی صورت میں بہت زیادہ پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو اس لیے مطلقاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ عدل کر سکیں نہیں کر سکیں, بس ایک لگژری بنا لیں کہ اس سے نکاح کر لیا, اس سے نکاح کر لیا, ایسے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی, یعنی کہ فار فن بیس نہ کریں. لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر بالکل اجازت بھی دی جائے گی, لیکن شرط وہی ہوگی کہ عدل کی قید ہو. کیونکہ اگر بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ نکاح کر لیتے ہیں, ضرورت کے تحت بھی کریں, لیکن کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا کر کے اپنے لیے وبال آخرت بھی نہ لیں, بلکہ عدل کے اگر کر سکیں اور ضرورت ہے, ضرورت شرعی, تو پھر ضرور نکاح بھی کرنے کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک کریں, انہیں کو خوش رکھیں اور انہیں مناسب طریقے مفتی صاحب سے میں تفصیل سے یہ سوال لوں گی, بڑی ڈیٹیلز ہیں آج اس طرح سے آپ بتا رہی ہیں. اور جناب عدل اور پھر کچھ سچویشن ٹو سچویشن بھی معاملات جو ہے وہ ویری کرتے ہیں, اور مختلف سچویشنز میں جو ہے وہ علماء حضرات ہی جواب دے سکتے ہیں کہ جناب کس طرح سے آپ کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام عابدہ ہے, اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ اگر بیمار ہیں, آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے, تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کر لیں, 2 رکعت 4 رکعت, جو آپ کو توفیق اللہ دے. جی تو میں کچھ عرصہ تو وہ کرتی رہی ہوں. اب الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں, لیکن پھر بھی وہ بعض دفعہ میڈیسن کھائی ہوتی ہے, صبح نہیں اٹھ پاتی, تو میں رات کو ایک دفعہ عشاء کی نماز کے ساتھ بھی تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں 4 رکعت,
اور اگر پھر اللہ توفیق دے تو میں صبح اگر اٹھ سکتی ہوں تو پھر میں پڑھتی ہوں. تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے جی، صحیح، آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں ہم نکاح کے احکام ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات، ہمارے مینٹور، ہمارے حضرت صاحب موجود ہیں جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. جناب، میں آپ کی سمجھاؤں گی اور یہ بتائیے کہ کیا شرعن اب یہ جو قید ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ لڑکے والوں ہی کی طرف سے آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ پر اور آپ کے سراؤنڈنگس پر بیس کرتی ہیں، جسے ہم عرف کہتے ہیں. وہ چیز جیسے چل پڑتی ہے خلاف شرع تو شریعت بھی اسے فروغ دیتی ہے، اس سے منع نہیں کرتی. اس سچویشن کا تعلق بھی اس سے ہی ہے. ابھی آپ کے عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے رشتہ کون بھیجے. اب اگر ہم اپنا ابھی موجودہ عرف دیکھیں تو یہی چل رہا ہے کہ خواتین کی طرف سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ نہیں بھیجا جاتا، بلکہ لڑکے والے رشتہ بھیجتے ہیں. اور اگر لڑکی والوں کو انٹرسٹ ہو، وہ چاہتے ہوں، تو وہ کسی تیسرے بندے کے تھرو بلواتے ہیں کہ جی ان سے کہیے نا ہماری بچی کے حوالے سے ذرا سوچیں وہ، تاکہ ایک بات نہ ہے کہ بھائی رشتے لڑکی کی طرف سے آ گیا. تو ہمارے ابھی جو موجودہ عرف چل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ لڑکے والوں کی ہی طرف سے رجوع کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بچی دینی یا ہم انٹرسٹڈ ہے. لڑکی والوں کی طرف سے معاملہ ہوتا نہیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی خلاف عرف جا کر لڑکی والے خود، جیسے اگر ایڈوانس سوچے تھوڑی سی اور وسیع ذہنیت رکھنے والے لڑکی والے ہیں اور وہ رجوع کر لیتے ہیں کہ جی اگر آپ ہیں انٹرسٹڈ تو آپ بالکل رشتہ لا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ شریعت اسے منع کرتی ہے. بلکہ ایسا عرف پہلے کے دور میں بھی موجود رہا ہے، جس کی ہمارے پاس سب سے واضح اور بیان مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے کہ جب آپ نے اپنے غلام کے ساتھ سارے احوال پوچھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کس قدر کامل ہے، تو پھر آپ نے اپنی ایک کنیز جس کا نام نفیسہ خاتون بتایا جاتا ہے انہیں بھیجا کہ بھائی تم حضور کے پاس پیغام لے کر جاؤ کہ خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے. تو جب حضور نے سنا تو کہا یہ تم کہہ رہے ہو کہ خدیجہ نے فرمایا؟ کہا نہیں جی انہوں نے فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ میں، اور یہاں پر اس دوسرے ٹاپک کی مثال بھی حضور نے کیا کہا، یعنی حضور کا کہتے ہیں جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو کوئی ممانعت تو نہیں تھی نا، لیکن حضور نے کتنے پیارے الفاظ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشاورت کر کے یہاں کہوں گا. تو اس سے بھی بڑوں کا ادب کتنا بخوبی ملتا ہے، سکھایا جا رہا ہے. حالانکہ خدیجہ ایسی خاتون تھی کہ جس سے نکاح کے وہاں کافی لوگ خواہش مند تھے، آپ کافی اچھے ایک اسٹیٹس پر تھیں، لیکن آپ نے کیا کہا میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. پھر جب چچا نے اجازت عنایت فرمائی تو آپ نے نکاح کیا، اور اتنا پاکیزہ نکاح ہوا کہ ان کی حیاتی میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا. اللہ نے ان سے حضور کو ہر طرح سے نوازا. تو یہ ہے کہ پہلے ایسا بالکل عرف تھا، بہت خوبصورت عرف بھی تھا، اور نہ پہلے اس بات کو بہت نوٹس کیا جاتا تھا. تو یہ عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب بھی اگر کوئی لڑکی کی طرف سے رشتہ آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس بات کو مجھے نہیں لگتا کہ بیس بنانا بھی چاہیے. بعض خاندان میں ہوتا ہے کہ پورے ٹائم تک کی بات شادی کے بعد بھی رہتی ہے کہ تمہارے والدین آئے تھے ہمیں اپروچ کرنے، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ دونوں میں سے جو چاہے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. کیا بات ہے جناب. مجھے یہ بتائیے کہ وکیل کا کیا عمل دخل ہے جناب؟ دیکھیں، نکاح جو ہوتا ہے ایک عقد ہے جو دو لوگوں کے مابین ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، لڑکا اور لڑکی کے درمیان، جو چونکہ لڑکی ڈائریکٹ وہاں پر موجود نہیں ہوتی اس مجلس میں، اس لیے وہ اپنا ایک ریپرزنٹیٹو بھیجتی ہے. تو وکیل از لائک ریپرزنٹیٹو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا محرم ہو، غیر محرم بھی ہو سکتا ہے. لیکن بس یہاں احتیاط رکھیں کہ جب ولی کو اختیار دیں کہ وہ نکاح کرا دے لڑکی کی طرف سے، تو کلی اختیار دے دیں، کیونکہ اگر آپ مکمل اختیار نہیں دیں گے تو وہ آگے کسی اور کو ریپرزنٹیٹو نہیں بنا سکتا. فار ایگزامپل کہ آپ نے مجھے بنایا تو میں خود وہاں نہیں جا سکتی، میں کسی اور کو اتھارٹی دے دوں، ایسے میں نہیں دے سکتی جب تک کہ میرے پاس کلی اختیار نہیں ہوگا. جب تک اتھارٹی میرے پاس نہیں ہوگی میں کیسے دوں؟ تو اس لیے لڑکی سے جب اجازت لیں تو پھر مکمل اختیارات کے ساتھ لیں کہ وکیل بنے گا کلی اختیارات کے ساتھ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں، یہ تینوں سوالات جو کیے گئے اس پہ آپ تبصرہ فرمائیں گے؟ شادی والی جہاں تک بات ہے، دوسری شادی جو ہے تو دیکھیں، دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مذموم سمجھا جانا لگا ہے. بہت زیادہ لوگ اس کو مذموم سمجھتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور بعض صورتوں میں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط تعلقات ہوں، ناجائز ریلیشن ہو، اس کو اگلے برا نہیں سمجھتے، دوسری شادی کر لینے کو برا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں، دوسری شادی کی اجازت خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر بیان ہوئی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے. تو اس کی مخالفت یا اس کی ممانعت یا اس کی مذمت تو کسی مسلمان سے متصور ہی نہیں ہے. ہمیں دل سے اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے، جیسے اللہ کے احکام ہیں ایز اٹ از ماننا چاہیے،
من و عن ماننا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ اجازت دی ہے تو یہ اجازت ہے. اب اس میں ہمیں قیل و قال نہیں کرنا چاہیے. باقی ہاں یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ یہ اجازت مشروط ہے, یہ اجازت جو ہے وہ یہ صرف اجازت ہے, یہ حکم نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں, بلکہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ یہ آپ آپشن ہے آپ کے پاس, یہ آپشن آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ آپشن اختیار کرنے کی اجازت ہے, لیکن ساتھ شرط لگائی گئی ہے عدل کی. تو اگر عدل کی شرط کوئی پوری کر سکتا ہے اور اس کی تفصیلات بھی معلوم ہونا ضروری ہیں. یہ نہیں کہ پتہ چلے نہ عدل کا پتہ ہے نہ کسی اور ذمہ داری کا پتہ ہے, اور بس جو ہے وہ شوقیہ جو ہے وہ شادی پہ شادی شادی پہ شادی بندہ کیے جا رہا ہو اور پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا عدل کا کہ عدل سے مراد کیا کیا ہے, کن کن چیزوں کے اندر عدل کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور اس عدل پہ جو ہے وہ کیا عدل نہ کرنے کی صورت میں کیا نتائج نکلنے ہیں اور آخرت میں میری کس طرح متاثر ہو سکتی ہے. تو جب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا سرے سے تو عدل کرے گا کیسے؟ پہلے تو علم ہونا ضروری ہے نا عمل سے پہلے. تو اس لیے جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہے. جب اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے بغیر سیکھے اور پوری طرح اچھی طرح جو ہے وہ جائزہ لے کر کہ یہ عدل وہ کر سکتا ہے. ہر آدمی عدل نہیں کر سکتا, بالخصوص آج کے دور میں. تو عدل کرنا ویسے بہت مشکل ہے. کوئی واقعی اگر عدل کر سکتا ہے اور وہ اس طرح کر لیتا ہے تو اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے, شریعت کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے, تو ہم اور آپ بھی مواخذہ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی اگر عدل نہیں کرتا اور اس طرح کرتا ہے تو اس کا اس طرح کرنا خود شریعت کی نظر میں ہی جائز نہیں ہے, شریعت کی طرف سے بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہے. کالرز کے سوالات کی سمجھ جی آئیے. حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ شوہر نے نہ طلاق دی ہے اور نہ ہی خلا کا معاملہ ہوا ہے. اب وہ خاتون اگر دوسرا نکاح کر لیتی ہے اور اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا؟ وہ خاتون اگر اس طرح کرتی ہے یہ تو جو ہے وہ سخت ناجائز ہے, سخت حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور اگر بالفرض جو ہے وہ حلال جانتے ہوئے یا حکم شرعی کو ہلکا سمجھتے ہوئے ایسا کرے تو اس پر جو ہے وہ کفر کا حکم بھی اور پھر اگر کورٹ سے خلا لے کے نکاح کیا ہے؟ کورٹ سے خلا نہیں لیا, کورٹ سے ڈگری لیا, میں عرض کر رہا ہوں اس طرح بھی آ رہا ہوں. ویسے انہوں نے پوچھا یہی تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طلاق یا خلا تو نہیں لیکن کورٹ سے ڈگری لے لی. تو کورٹ سے اگر ڈگری لی, یک طرفہ ڈگری کی کورٹ کی حیثیت نہیں ہوتی. یہ جو خلا ہے ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ خلا طلاق بائن ہے. اور طلاق کے بارے میں قرآن کی نص طلاق بیدہ عقدۃ النکاح, مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, مرد ہی کھولے گا تو کھلے گی, کوئی اور نہیں کھول سکتا. ہاں قاضی کو نکاح فسخ کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن وہ مخصوص صورتیں ہیں اور ان مخصوص صورتوں کا تعین کرنا اور ان کا تحقق بعض اوقات دشوار ہوتا ہے. تو جو عام طور پر اس طرح لوگ جو ہے وہ یک طرفہ ڈگری لے لیتے ہیں, اس ڈگری سے جو ہے وہ نہ تو خلا ہوتا ہے نہ ہی طلاق ہوتی ہے. اگر فسخ نکاح کی صورت پائی جا رہی ہو تو فسخ نکاح ہو جاتا ہے, ادروائز وہ بھی نہیں ہوتا. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی قریبی مستند دارالفتاء سے رجوع کر لیا جائے. جب بھی ایسا کوئی معاملہ کرنا ہو تو کسی ماہر اور مستند مفتی صاحب کی سرپرستی میں, ان کی رہنمائی میں ہی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں جیسے حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ کورٹ کی خلا یک طرفہ ڈگری ہے, بس اس کو یاد رکھیں تو یہ کوئی نہیں بھولے گا مجھے لگتا ہے. اچھا یہ جو ہے وہ شوہر نے نہ دیا ہو, بعض اوقات شوہر کو کورٹ بلاتا ہے اور شوہر جو ہے وہ سائن کر دیتا ہے یا شوہر زبان سے کہہ دیتا ہے تو پھر وہ یک طرفہ نہیں ہے, وہ تو ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جس طرح بہن نے لیا وہ یک طرفہ. ہاں وہ یک طرفہ. دعا میں جو آمین کہا جاتا ہے اس کا مطلب بس یہ بتا دیجیے. آمین کا کے دو معنی ہوتے ہیں. آمین اس میں فعل ہے, ایک معنی تو اس کو ہوتا ہے افعل یا اللہ ایسے ہی کر, اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے استجب یا اللہ قبول فرما. تو دونوں معنی آمین کے ہیں, تو اس وجہ سے دعا کے بعد کہا جاتا ہے اور اس کو دعا کی مہر قرار دیا گیا ہے, تو دعا کے بعد اس کو پڑھنا سننا جائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. دیگر بھی سوالات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کروں گی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ جو سوالات رہ گئے ہیں میں اگلے پروگرام میں شامل کروں گی. جناب بات یہ ہے کہ آپ ہمارے یہ پروگرامز ہمارے AYQ TV کے چینل کے ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹلی بھی, یعنی آپ لاگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے فیس بک چینل کو وزٹ کیجئے, اور ڈیجیٹلی بھی آپ ہمارے پروگرام اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. اور بات یہ ہے جناب کہ بیٹیوں کو یہ سکھائیے کہ سلیقہ شاعری کسے کہتے ہیں, بیٹیوں کو یہ سکھائیے کہ دینداری کسے کہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. بیٹوں کو بھی اچھی اچھی باتیں سکھائیے کہ وہ کسی کی بیٹی کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.